خصوصاً ماں جس کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، عورتوں میں پروردگار عالم نے ایسی صلاحیتیں پیدا فرما دی ہیں، اگر عورتوں نے یہ ٹھان لیا مجھے اپنے گھر کو اچھا گھر بنانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بس ضرورت ہے دل پر بات لینے کی۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہیں چھوڑا، عورتوں نے بہت زیادہ دینی کاموں کو انجام دیا ہے، مثالی اور تاریخی کاموں کو انجام دیا ہے۔ آپ حالات پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں نے کیسے کیسے دینی کارنامے انجام دیے، لیکن ضرورت ہے کہ وہ عورتیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں۔ آج عورتیں اپنی صلاحیتوں کو اپنے ظاہری حسن میں استعمال کرتی ہیں۔ جب صلاحیتوں کو ظاہری حسن کے نکھارنے میں استعمال کرتی ہیں تو دیکھیے کیسا کیسا حسن سامنے آتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ یہ جو ظاہری حسن ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، یہ عمر کے اوقات گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حسن پھیکا پڑنے والا ہے، اور جب عمر ہو جائے گی تو وہ ظاہری حسن جس پر ناز کیا جاتا تھا وہ چھوہارے کی شکل میں بدلنے والا ہے، اور وہ وقار اور عزت جو تمہاری حسن کی بنا پر ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے عورتیں ظاہری حسن پر صلاحیت کھپانے کے بجائے اپنے باطنی حسن کو سنوارنے میں صلاحیتوں کو لگائیں۔ یہ باطنی حسن یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے والا ہے، اس میں جلا پیدا ہونے والا ہے، اس کی اور خوبصورتی میں نکھار پیدا ہونے والا ہے۔ جن عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو ظاہری حسن سے زیادہ باطنی حسن پر لگایا ہے تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بنا ہے۔ عورتوں نے کیسے کیسے مثالی کام انجام دیے ہیں جس کو سن کر آپ حیرت کریں گے۔ عورتوں کو پروردگار عالم نے قاضیہ اور نبیہ تو نہیں بنایا، لیکن ان کی ماں ضرور بنایا ہے، اور قاضیہ اور نبیہ اس وجہ سے نہیں بنایا کیونکہ یہ ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ غیر محرموں سے اختلاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان عورتوں کو ایسا منصب دیا جائے کہ غیر محرموں کے ساتھ اختلاط واقع ہو اور پھر دین کے نام پر فتنہ وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت فرمائی، اس لیے قاضی اور نبیہ نہیں بنایا۔ انہیں ناقص العقل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، یہ جذباتیت میں بہت سارے فیصلے ایسے کر لیا کرتی ہیں کہ بعد میں انہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی ناقص العقل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے ایسی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی۔ آج ضرورت ہے کہ عورتیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اور ان عورتوں کی صف میں آ جائیں جن عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔
ایک شخص گزرے ہیں، امیر عبد الرحمن والی کابل، جن کا نام تھا دوست محمد۔ ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا فوج تیار کر کے جاؤ اور دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ بیٹا گیا۔ ایجنسیوں نے اس بات کو دوست محمد کو یہ خبر دی کہ تمہارا بیٹا جو مقابلے کے لیے گیا ہے وہ تو شکست کھا کر، پیٹھ دکھا کر روپوش ہو گیا ہے، دشمنوں کے سامنے اس کے قدم اکھڑ گئے، اس نے پیٹھ دکھا دی ہے اور روپوش ہو گیا ہے۔ اب یہ شخص جو دوست محمد ہے یہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ گھر آئے، چہرے پر اداسی ہے۔ بیوی نے محسوس کر لیا اور کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر غم ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اپنی پریشانی کی وجہ بتلائیں۔ جو بیویاں صحیح ہوتی ہیں وہ شوہروں کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کرتی ہیں کہ میرا شوہر آج غمزدہ نظر آ رہا ہے، میں اپنے شوہر کے غم کو کس طرح ہلکا کروں۔ بیوی نے فوراً پوچھا، شوہر نے بتلایا کہ مجھے غم یہ ستایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو میں نے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، سننے میں یہ آیا ہے کہ بیٹے نے پیٹھ دشمنوں کو دکھا دی ہے اور روپوش ہو گیا ہے۔ بیوی نے فوراً پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی بات سچی ہو سکتی ہے، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ میرا بیٹا کبھی دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ تو شوہر نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی کی یہ ضد ہو کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جیسا کہ عورتیں جب ضد پر آ جاتی ہیں تو بات نہیں مانا کرتی۔ تو اس نے چھوڑ دیا۔ جب تیسرا دن گزرا تو دوست محمد صاحب کو یہ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا تو فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، اس نے دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ یہ خبر جو تم تک پہنچی تھی وہ بے بنیاد تھی، غلط تھی۔ وہ شوہر فوراً حیران ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، پہلے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا شہزادہ فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بات ستائی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ کیسے یقین تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور تمہارا بیٹا دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا ہے، یہ تمہیں اس بات پر کیسے وثوق تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ دیکھو یہ ایک راز ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں یہ راز کسی سے نہیں بتاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو میں شوہر ہوں، مجھے تو بتلا دو وہ راز کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے اس وقت سے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ حرام کھانے کی بات تو چھوڑ دیجیے، اگر کسی چیز کے بارے میں مجھے اتنا علم ہو گیا کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے،
مشکوک معاملہ ہو گیا، میں نے ان مشکوک چیزوں سے بھی اپنی حفاظت کی، مشتبہ چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اور دوسرے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں اسے وضو کے ساتھ دودھ پلاؤں گی، اور اللہ نے مجھے یہ موقع میسر کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا ہے تو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے، اس لیے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جس بیٹے کے سلسلے میں نے حرام اور مشتبہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اپنے حلق کی چیزیں نہیں حلق کے نیچے کسی مشتبہ چیز کو نہیں اتارا ہے، اور میں نے باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے، وہ بچہ میرا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، وہ میرا بچہ کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسا بچہ باہمت ہوتا ہے، ایسا بچہ دلیر ہوتا ہے، ایسا بچہ بہادر ہوتا ہے، ایسا بچہ جواں مرد ہوتا ہے، ایسا بچہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، ایسا بچہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ جایا کرتا ہے، میرا بچہ کبھی پست ہمت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایسی بھی عورتیں جنم لی ہیں اسی روئے زمین پر، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ آج عورتیں اگر اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جائیں کہ حرام لقمہ اپنے اندر نہ جانے دیں، اور اپنے بیٹوں کی تربیت دینی اور شریعت کے مزاج کے اعتبار سے کرنے والی بن جائیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی نیک سیرت بچے پیدا ہوں گے اور ہمارا معاشرہ اچھے لڑکوں اور لڑکیوں سے پر ہوگا؟